السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ بات تو پتہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور لیکچر کے بعد واضح بھی ہو گیا کہ تمام نبیوں کو یہی کتاب دی گئی ہے. تو اس بات کا ذرا بتائیے گا کہ تمام نبیوں کی زبان کون سی تھی، اور خاص طور پہ لائک موسیٰ علیہ السلام جیسے. اچھا دیکھیے، ہمارے معاشرے میں یہ بھی بتایا گیا ہے. بڑی عجیب بات بتاؤں میں آپ کو، یہ کتاب پوری جو کتاب ہے، یہ پرانے عہد نامہ جو ہے، یہ اس میں کہتے ہیں اریمیک ایک سسٹر لینگویج ہے عربک سے ملتی جلتی ایک لینگویج ہے، اریمیک کہتے ہیں اس کو، اور ہیبرو لینگویج ہے. یہ اس میں بیسیکلی اولڈ ٹیسٹمنٹ جو پرانا نام ہے اریمیک کی ہیبرو میں، اس کا مینuscripts بھی ہیں وہ اسی لینگویج میں، اور جو اس وقت جوز ہیں وہ اریمیک ہیبرو لینگویج جو بولتے ہیں وہ. اچھا بھائی، اس میں لکھا ہوا ہے، اس کے اندر اس لینگویج میں لکھی گئی تھی اوریجنلی. اور دوسری جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، دوسری جو نیو ٹیسٹمنٹ نیا عہد نامہ، وہ لکھی ہوئی ہے گریک لینگویج میں. یہ گریک لینگویج، یعنی دونوں کتابیں جو ہیں یہ ایک گریک لینگویج میں لکھی ہے، وہ گریک لینگویج جو آج بولی بھی نہیں جاتی. جیسے ہوتا ہے نا فٹ پاتی ہے، مطلب اسٹریٹ لینگویج. تو جو اچھا کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، جو میں انفارمیشن بتا رہا ہوں جو معاشرے میں، موسیٰ السلام ہیبرو بولتے تھے، اریمیک ہیبرو، اور عیسیٰ السلام بھی اریمیک ہیبرو بولتے تھے. لیکن جو بائبل ہے اس کی جو لینگویج ہے وہ ہیبرو لینگویج میں بھی ہے، اریمیک میں بھی ہے، اور کون یہ گریک میں بھی ہے، جو اسٹریٹ لینگویج ہے نیو ٹیسٹمنٹ. اور اس پوری کتاب میں، اور ایک اور بات بتائیے، یہ کتاب پوری کتاب میں، اس میں خدائی دعوے بہت ہیں نا کہ خدا نے آسمان بنایا، خدا نے اور یہ کیا. بائبل میں یہ کہیں نہیں لکھا خدا نے کون سی زبان میں یہ کتاب نازل کری. نعوذ باللہ، اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ بتاتا ہے اس میں کہ بتاتا ہے میں کون سی لینگویج میں نازل کر رہا ہوں. اس میں نہیں لکھا ہوا پوری کتاب میں، بائبل میں کہیں لکھا ہوا کہ یہ لینگویج جو ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لینگویج میں کتاب نازل کری. آپ سمجھ، بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا. تو اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں، ہم یہ دیکھیں گے قرآن مجید میں زبانوں کے بارے میں کیا ہے. وہ یہ سورہ روم 30 سورت ہے، اس کی 22 آیت. وَمِنْ آيَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اور اس کی آیت میں سے آسمانوں اور زمین کا تخلیق، اور تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، بے شک اس میں جہان والوں کے لیے آیات ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے اس آیت میں کہ ایک زمین آسمان کی جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ آیاتوں میں سے ہے. اور جو تمہاری زبانیں ہیں اور جو تمہارے مختلف رنگ ہیں، یہ بھی اللہ کی آیت ہے. اب رنگ دیکھیں، اگر آپ دنیا میں، ایک تو بالکل گورے لوگ ہیں جس کو وائٹ ریس کہا جاتا ہے، اور ایک بالکل جیٹ بلیک ہے جس کو بلیک ریس کہا جاتا ہے، اور ایک یلو ریس ہے چائنیز ٹائپ، اور ایک ہمارے جیسے ہیں. تو یہ 4 بیسک، اور بھی ہوں گے بیسک ریس بتا رہا ہوں دنیا میں، مختلف رنگ ہیں. بلیک، آپ گورا جو ہوگا اس کا، ہاں یہ ضرور ہے کبھی اللہ تعالیٰ چاہے تو بلیک بھی کر دے، مگر اور گوروں کے گورے بچے ہیں، بلیکس کے بلیکس ہیں، اور یلو ریس کے چائنیز چھوٹی چھوٹی ان کے الگ ریس ہے، اور ہمارے جیسے لوگ الگ ہیں. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ مختلف اللہ نے رنگ بنائے انسانوں کے، اور مختلف لینگویجز بنائیں. یہ اللہ کی آیت ہے. یہ ایک پرنسپل بنا دیا ہے کہ دنیا میں ہر زمانے میں مختلف رنگ نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور مختلف لینگویجز، اور یہ اللہ کی آیت ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی آیتوں میں سے یہ ہے، خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور اختلاف زبانوں کا تمہاری اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، مختلف ہونا. ان فی ذلک لآیات للعالمین، یہ تو اللہ کی آیتیں عالم جہان والوں کے لیے. تو آج ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جتنی زبانیں ہم بولتے ہیں تو کسی زبان کو کسی پہ ترجیح نہیں دی سوائے قرآن کے عربک. اللہ کی جو قرآن کے عربک لینگویج ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے. باقی جتنی زبانیں ہیں کوئی سپیریئر نہیں، کوئی انفیریئر نہیں، یہ سب اللہ کی آیت ہے. اب اللہ نے جو ریولیشن، میں آپ کو ایک پرنسپل بتا رہا ہوں کہ آپ کا سوال ہے کہ پیغمبر کی کون سی زبان تھی، موسیٰ السلام کی یا عیسیٰ السلام کی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا آج جو بھی دنیا میں سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو قرآن مجید میں پہلے تو ہم سمجھیں گے ریولیشن کس زبان میں. تو قرآن میں لکھا ہے سورہ شورہ 26 192 سے 196 آیت پڑھ رہا ہوں، اس سے ہمیں پتہ چلے گا یہ جو ریولیشن ہو رہی ہے وہی جو ہوئی ہے کون سی زبان میں.
اس میں اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. نزلہ بِهِ الْأَمِين، یہ جو نازل ہوا قرآن اس کے ساتھ روح الامین بھی نازل ہوا. روح الامین مطلب امانت دار روح. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تاکہ وہ ان کے دل کے اوپر تاکہ وہ خبردار کریں. بِلِسَانٍ عَرَبٍ مُبِينٍ، عربی زبان کے ساتھ. یہ روح جو نازل ہوتی ہے آیت کی انڈرسٹینڈنگ اور اسپرٹ، روح الامین امانت دار روح جو ہے یہ عربی زبان کے ساتھ نازل ہوتی ہے. بھی کہتے ہیں ساتھ، بِلِسَانٍ عَرَبٍ مُبِينٍ، عربی زبان کے ساتھ. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ پہلے کے ٹکڑوں میں بھی یہی ہے، عربی زبان کے ساتھ روح الامین. تو اب یہ پتہ چلا کہ قرآن جو عربک لینگویج میں ہے اس کے ساتھ روح الامین عربی کے اندر ہے، عربی زبان کے ساتھ جو ہے روح ہے. صحیح ہے. اور اب آیا آپ کا سوال، سورہ ابراہیم 14 اس کی 4 آیت. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور ہم نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور ہم نے رسولوں میں سے نہیں بھیجا سوائے اس کی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لیے وضاحت کر دے. بس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ریویلیشن تو عربی زبان ہو گئی، اب یہاں رسول آ رہے ہیں. رسولوں میں سے جو بھی رسول آیا، وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے رسولوں میں سے رسول، الا بلسان، سوائے وہ قوم کی زبان کے ساتھ تھا، الا بلسان قومی، لیبین، تاکہ وہ ان کو وضاحت کر دے ان کے لیے. تو پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے رسول آئے عربی میں تو اس کی ریویلیشن آئی، اس کا نازل عربی زبان میں ہوا، انسپریشن وہی عربی زبان، ہر چیز عربی. لیکن جب وہ قوم کو بتا رہے ہیں وہ قوم کی زبان کے ساتھ بات ہو رہی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ الا بلسانی قومی، سوائے قوم کی زبان کے ساتھ آن کے انہوں نے لیبین لہم، تاکہ وہ بیان کر دے ان کے لیے. تو ایک رسول نے جتنے بھی رسول آئے وہ قوم کی زبان میں وضاحت کرتے تھے. ریویلیشن عربی زبان میں رہی کانسٹنٹ، عربی زبان چینج نہیں ہو رہی. جو قرآن کی عربی ہے وہ شروع سے دن سے آخر تک رہی، کیونکہ ہم سب پڑھ. اور آج بھی دیکھیں آپ، آج لے لے اور دنیا میں جتنے سب مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہے عربک سپیکنگ جو عربی بولتے ہیں وہ مسلمانوں کو اگر آپ نکالیں گے تو وہ 2-3% ہو جائیں گے. 90 اپنے میں زبان میں بتاؤ اپروکسیمیٹلی میجورٹی آر نان عربک پیپل، مسلمان. اس وقت دنیا میں عرب ورلڈ کو لے لیں، ان کے مسلمان پورے لے لیں عرب جو عربی بولتے ہیں، پاکستان، انڈیا، چائنا، بنگلہ دیش اور جناب انڈونیشیا، یہ سارے مسلمان دیکھیں گے آپ، یہ سب عربی تھوڑی بول رہے ہیں. تو یہ کیسے ایمان والے ہوئے، مسلمان کیسے ہوئے؟ تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، رسول آتے رہے پہلے دن سے، جب شروع دن سے آ رہے ہیں، وہ ہم کے قوم کی زبان میں آن کے وضاحت کر رہے ہیں. اور زبان اللہ نے بتایا کہ میری آیات ہے، زبانیں جو ہیں میری آیات ہے. یہ مختلف ہونا، اللہ نے عربی کو سپیریورٹی دے دی کہ وہ مفصل لینگویج ہے، قرآن کا عربی مفصل. تو ریولیشن عربی زبان میں، لیکن رسولوں نے، اب ہمیں نہیں پتا، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسی السلام ہیبرو بول رہے تھے یا ارمیک بول رہے تھے یا کونی گریک، جو واٹ ایور، ہمیں معلوم ہے کہ ساری زبانیں اللہ نے بنائی ہیں، کوئی کسی زبان کو صرف سپیریورٹی نہیں ہے، یہ سب مختلف ہونا. لیکن ریولیشن عربی میں ہے اور قوم کی زبان میں آن کے انہوں نے وضاحت کر دی ہر زبانے میں. تو کون سی زبان ہمیں نہیں معلوم، کون سی زبان تھی، موسیٰ السلام کی یا عیسیٰ السلام کی یا داؤد علیہ السلام کی یا ابراہیم علیہ السلام کی. لیکن ہمیں معلوم ہے قرآن کے اندر سب عربی میں بول رہے ہیں. موسیٰ بھی عربی میں کہہ رہے ہیں، عیسیٰ السلام بھی عربی میں کہہ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل رسول اللہ عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں، موسیٰ السلام کہہ رہے ہیں، عربی قوم کی زبان وضاحت کر دی ہوگی انہوں نے. سمجھا؟ جی وعلیکم السلام. شیخ صاحب میرا سوال ہے کہ قرآن میں کتنی محکمات حکم والی آیات ہیں اور کتنی متشابہات ملتی جلتی آیات ہیں، تو اس کی وضاحت. اچھا دیکھیے، میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی قرآن مجید میں، اصل میں یہ قرآن پورا کا پورا جو ہے نا، اصل میں جب شروع میں اس کی پہ جو بھی ہم نے تحقیق کر رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اس کو بیٹھ کے اسٹڈی کروں کہ یہ محکمات آیتیں اور یہ متشابہت، یعنی واقعہ جو ہے وہ ایک واقعہ مینشن ہے حدیث، اس کو کاؤنٹ کر کے میں سنگل آؤٹ کر دوں کہ بھئی ہے، جیسا آپ نے سوال کر لیا. لیکن جب میں کرنے بیٹھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا قرآن کے اندر، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ لوگ خود جواب دیں گے کہ جب میں کوئی آیت پڑھوں گا بھی یہاں پر
آپ مجھے بتائیں گے یہ آیت محکم آیت ہے یا احسن حدیث ہے، یعنی واقعہ ہے یہ یا احکام ہے؟ میں آیت پڑھوں گا، آپ خود بتائیں گے، میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ الرٹ رہیں، گھبرائے نہیں، کہ ایک آیت میں پر تلاوت کرتا ہوں، آپ بتائیں یہ احکام ہے یا ایک واقعہ ہے؟ سورہ البقرہ 2 کی 183 آیت پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم پہ روزے لکھ دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر لکھے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہاں بتائیے، احکام ہو گیا نا؟ اچھا بھائی، اب یہ تو ایک اور آیت ہے سورہ النازعات 79 15 16 17 18 19 20، اللہ خود کہہ رہا ہے، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تجھے موسیٰ کی حدیث واقعہ پہنچا؟ اذ نادا ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس نے اپنے رب کو تہو والی مقدس وادی کے ساتھ پکارا، اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، فرعون کی طرف جا، بے شک اس نے سرکشی کر رکھی ہے، فقل هل لک الی ان تزکی، پس کہہ دے کہ یہ کیا تجھے جواز دیا جائے، وآہدیک الی ربک فتخشی، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت کروں بس تاکہ تو خشوع کرے، خوف اوزاری کرے، فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْکُبْریٰ، بس میں نے اس کو بڑی نشانیاں دکھائیں۔ یہ حکم ہے یا واقعہ ہے؟ حدیث ہے تو واقعہ شروع میں آ گیا۔ اچھا اب دیکھیں سورہ البقرہ 2 اور 185 آیت پڑھ رہا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، ہدایت انسانیت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ وضاحت ہے ہدایت سے اور فرق کرنے والا ہے۔ یہ کیا ہے بتائیں؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ کیا ایک واقعہ ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ بھی ایک خبر ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور وضاحت ہے ہدایت سے اور فرق کرنے والا ہے۔ اب اسی آیت کے اندر آپ دیکھیے آتا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، اور پس جو کوئی اس مہینے موجود ہو وہ روزے رکھ لے۔ یہ کیا ہے؟ محکم ہو گئی نا بات؟ تو پتہ چلا کہ بعض آیتیں ایسی ہیں جو پیور احکام والی ہیں، بعض آیتیں ایسی ہیں جیسے میں نے سب سے پہلے پڑھی تھی آیت تو وہ پیور حکم تھا، پھر بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں پیور واقعہ تھا، اور بعض میں مکس ہیں، مکس بھی ہیں۔ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سورہ القصص 28 کی آیت نمبر 48 اور 49 کو پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ کتابیں دو ہیں، اس کی ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ اچھا دیکھیں قرآن مجید میں ایک کتاب کا تو ہم نے ذکر کیا، کنٹینیوس پڑھتے آ رہا ہوں۔ اب یہ ایک جگہ ایسا ہے واقعہ، ایک انہوں نے جو ریفر کیا ہے، ایک آیت ایسی ہے جہاں پر دو کتابیں محسوس ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ سورہ قصص 28 کی 48 آیت ہے، فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِیَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِیَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا السِّحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ، بس ہمارے نزدیک سے ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں دیا گیا اس کی مثل جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، اور کیا انہوں نے انکار نہیں کیا اس کا جو موسیٰ کو پہلے سے دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ دو جادو ہیں جو ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا بے شک ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پر جب لوگوں کے پاس ہمارا حق آیا ہمارے نزدیک سے تو انہوں نے کہا قَالُوا لَوْلَا أُوتِیَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ مُوسَىٰ، کیوں نہیں دیا گیا اس کی مثل یا اس کی طرح جس طرح موسیٰ السلام کو دیا گیا تھا۔ ادھر دیکھیں یہ لوگوں نے کلیم کیا، ہمارے یہ جو یہ لکھا ہے قَالُوا لَوْلَا أُوتِیَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ مُوسَىٰ، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں دیا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ہمارے معاشرے میں یہ چلا آ رہا ہے کیوں نہیں دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جو موسیٰ کو دیا گیا تھا جب حق ان کے پاس آیا۔ تو آپ یہ دیکھیے معاشرے میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دیا گیا تھا، بائبل جو تھی یہ موسیٰ، اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو ہے یہ موسیٰ السلام کو دی گئی، یہ سمجھ رہے ہیں نا آپ معاشرے میں، یہی سمجھ رہے ہیں کہ اور سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ کو یہ دیا گیا تھا، یہی کیوں نہیں دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ ایک
ہمارے معاشرے میں یہی سمجھ رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا وہ لوگ انکار نہیں کر رہے جو موسیٰ کو دیا گیا تھا پہلے سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا؟ یہی دی گئی تھی نا. اس کا انکار کرتے آ رہے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ چیز کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا؟ یہ دیا تھا موسیٰ کو، یہی کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے وہ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا وہ یہ دیا تھا، اس کا انکار کرتے آ رہے ہیں وہ. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، اور وہ اس سے پہلے اس کتاب کا انکار کرتے آ رہے ہیں جو موسیٰ کو یہ دیا گیا تھا. قالوا سحران تظاہرا، اور وہ کہتے ہیں یہ دو کھلے ہوئے جادو ہیں. وقالوا انا بکل کافر، ہم ان دونوں کا انکار کرتے ہیں. اب یہ دو کھلے ہوئے جادو کیسے ہوئے؟ جو فرسٹ ٹائم ہے وہ کوشش کریں بتانے کی. بہت دور سے غور سے سن رہے ہیں، کچھ آپ کے ذہن میں آیا؟ دو کیا جادو ہو جائیں گے؟ دو جادو کیا ہیں؟ دو سچائی کیا ہے؟ نہیں کتاب تو ہے، دو چاہیے مجھے، دو چیزیں، قرآن اور کتاب. اب وہ سنجھے کیسے؟ یعنی قرآن اور کتاب یہ کہ یہ کتاب یوں دیکھیں. اب آپ ایک اور چیز سنیں، جیسے میں یہ کتاب آپ کے سامنے ہے. اب میں اس کتاب میں سے ایک چیز پڑھی میں نے، یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے اس کی. ایک میں پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو تصدیق کر رہے ہیں نا. دو چیز ہو گئی. ایک میں اسی آیت کی پڑھائی کر رہا ہوں اور آپ اس کو ویریفائی کر رہے ہیں اسی آیت کو. تو یہ دو ہیں، قرآن اور پڑھائی، اور اس کی جو سامنے کتاب ہے. کتاب کا مطلب لکھائی. لکھے ہوئے کو پڑھتا ہے جب آدمی تو پڑھائی کرتا ہے، جو اس کی پڑھائی جو ہے اور وہ جو لکھا ہوا ہے سامنے سے ویریفائی کرتا ہے. تو یہ دو جادو ہو جاتے ہیں. تو کہہ رہا ہم اس دونوں کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے ان سے کہو قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، آؤ اس کتاب کے ساتھ، ہوا اہدی منہما، جو زیادہ ہدایت یافتہ ہو ان دونوں سے زیادہ ہدایت ہو ان دونوں سے. اتبعوا ان کنتم صادقین، میں اس کی اتباع کروں گا تم سچے ہو. تو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کتاب کو جب آپ پڑھائی کریں گے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ آئے گی. وہ انڈرسٹینڈنگ اگر اللہ کی طرف سے وہ 100% کنفرم کرے گی جو پہلے سے موجود ہے، اور جو اس کی تصدیق کرے گی وہ ڈیٹیل کر دے گی. تو ان دونوں کو وہ کہہ رہے ہیں ہم اس دونوں کے انکاری ہیں. لکھے ہوئے کا بھی انکار کر رہے ہیں اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا بھی انکار کر رہے ہیں. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آؤ کسی کتاب کے ساتھ آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پہ ہو. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، کہ آؤ کتاب کے ساتھ جو اللہ کے نزدیک سے ہے، ہوا اہدا، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، منہما، ان دونوں سے. اتبع، میں اتباع کرتا ہوں اس کی، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو وہ یہ اس طرح ہے. اور ایک آیت ہے سورہ المائدہ اس کی، اور 48 آیت، یہی کانسیپٹ اس میں ڈسکس بھی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کیا تیری طرف کتاب حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق. دیکھیے وانزلنا، اور ہم نے نازل کی الیک الکتاب بالحق. اب میں پڑھ رہا ہوں ایک کتاب یہاں سے، ہے نا، لکھے ہوئے کو پڑھ رہا ہوں نا. اللہ کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک کہہ رہا ہے، اور ہم نے نازل کی تیری طرف کتاب حق کے ساتھ. کتاب حق کے ساتھ نازل کر رہا ہے. نازل تو یہاں ہو رہی ہے نا، دل پہ ہو رہی ہے. ابھی پڑھا میں دل پہ نازل ہوتی ہے. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو تصدیق کر رہی ہے، جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ تصدیق کیا کر رہی ہے؟ جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، کتاب میں سے نازل ہو رہی ہے. من الکتاب یعنی جو نازل ہوا ہے وہ تصدیق کر رہی ہے جو کتاب میں سے نازل ہو رہی ہے. آپ پڑھ رہے ہیں یہیں سے نازل ہو رہی ہے اور وہ تصدیق کر رہی ہے جو کتاب میں سے نازل ہو رہی ہے. وہ مہیمن علیہ، اس کو وہ گارڈ بھی کر رہی ہے، نگہبان بھی ہے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، پس حکم کر ان کے درمیان انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا. ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، اور تو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر اس کے بعد جب تیرے پاس حق آ گیا. تو میں آپ کو اس آیت میں بتا رہا ہوں کہ ایک کتاب موجود ہے، اس کتاب کے اندر سے اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے. آپ ایک چیز کو پڑھتے ہیں تو آپ پہ نزول ہوتا ہے. آپ ایک چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں تو وہ پڑھائی ہوتی ہے. وہ پڑھائی کنفرم کرتی ہے جو آلریڈی پہلے سے وہاں موجود ہے. بغیر پڑھے تو کوئی چیز نازل نہیں ہو رہی نا. جب آپ نے پڑھائی کی، اس کی انڈرسٹینڈنگ آئی، اب وہ ہو سکتا ہے غلط بھی آ سکتی ہے، صحیح بھی آ سکتی ہے، تو اس کی تصدیق وہیں کریں سامنے. آپ اس کا قرآن میں لکھنے کا وہیں تصدیق کریں کہ میں اگر غلط بول رہا ہوں تو یہاں میں نے سب کے آپ نے کتاب سے سیکھنے کی آپ ویریفائی کر رہے ہیں، تو وہ تصدیق ہو رہی ہے
کہ اگر یہ وہی بول رہے وہی چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو نزول کو سمجھنے ایک چیز آیا ہوتی ہے. کہاں سے ہو رہی ہے؟ کتاب میں سے ہو رہی ہے. وہ تصدیق کیا کر رہی ہے؟ وہی کتاب کو تصدیق کر رہی ہے اسی میں سے. تو کوئی بھی بات کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. وہ خود اللہ تعالیٰ نے ایک سزا ایسی کر رکھی کہ آپ کے، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے، افلا یتدبرون القرآن، بس یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے، پڑھائی پہ غور نہیں کرتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوگا، لَوَجْدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں اختلاف ہو کثرت سے. تو اگر کوئی بات کانسیپٹ اللہ کی طرف سے نہیں ہو تو اس میں اختلاف کثرت سے ہو جائے گا. اگر کوئی ایک آیت آدمی کوٹ کرتا، پھر ایک اور آیت کوٹ کرتا، پھر ایک اور آیت، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتی ہے. وہ ایک دوسرے کانٹرڈکشن میں نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اس کو بیکنگ کرتی ہے. یہ اللہ کے کلام کی خاصیت ہے. صحیح ہے؟ تمہارا بھی ہے. السلام علیکم شیخ صاحب. آج کے لیکچر سے یہ تو اس بات کی وضاحت تو ہوگی کہ ایک ہی کتاب تمام نبیوں کو دی گئی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہی کتاب سارے نبیوں کو دی گئی تھی تو پھر اس کی ترتیب کیا تھی؟ ترتیب دیکھیں، اصل میں ہمارے معاشرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قرآن جو ہے یہ تو قرآن ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سنا ہو کہ سورہ علق 96 سورت جو ہے وہ پہلی سورت ہے. یہی سنتے آ رہے ہیں نا آپ؟ کچھ اور سن رہے ہیں؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا چاہوں. دیکھیے ہوا کیا کہ ہمارے معاشرے میں یہ بتایا ہوا ہے کہ جب آپ جائیں گے نا اس پہ قرآن پہ ریسرچ پہ ہسٹوریکلی ایویڈنس معلوم کریں گے تو ان کے پاس لکھا ہے یہ آیت تھی، یہ صورتیں تھی، یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے، یہ فلانی صورت ہے، یہ فلانی آیت جب نازل. اس کا ایک پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. بھئی آپ دیکھیں قرآن کھولیں، سورہ فاتحہ پہلی ایسی ہے نا. تراویح پڑھنے جائیں سورہ فاتحہ سے پڑھتا ہے، پھر سورہ بقرہ پڑھتا ہے، اس طرح پورا قرآن ختم کرتا ہے اسی سیکوینس میں جیسے ہی لکھا ہوا ہے. مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلی نہیں ہے، یہ سورہ 96 سورت وہ پہلی ہے. تو اب آپ کا سوال یہ کہ اچھا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کیونکہ میں خود اس کی ایک سچویشن میں بتاؤں. جیسے آپ دیکھیں یہاں آئے آپ اور ہم نے آج ڈسکس کیا قرآن کیا کہتا ہے کتاب کے بارے میں. تو آپ دیکھیں میں نے مختلف سورت اور آیات مختلف جگہ قرآن میں مختلف جگہوں سے نکالی. اس کی ایک ترتیب ہوئی، اس ترتیب کی اللہ کی مدد کے ساتھ یہ لیکچر دیا گیا. صحیح ہے نا؟ وہ جو بھی آیتیں ہیں. لیکن قرآن اگر آپ پڑھنے جائیں گے تو اس طرح قرآن تو نہیں ہے. تو ہمارے پاس بھی ہسٹوریکلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر حجاب کا کوئی مسئلہ ہو تو حجاب کی آیتیں نازل ہو گئیں. ہسٹری میں یہ اس طرح بتاتے ہیں محمد رسول اللہ کو حجاب کی آیتیں آ گئی تو انہوں نے حجاب، پہلے حجاب نہیں تھا پھر حجاب ہوا، پھر اس طرح مطلب نشہ حرام نہیں تھا تو پھر یوں اس طرح آیتیں آئیں. اس طرح سچویشنلی یعنی کہ ایک شان نزول کہتے ہیں، وہ سچویشن بنی، اس کے مطابقت میں آیتیں آ گئیں سامنے. میں یہ سمجھتا ہوں ایگزیکٹلی قرآن کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی آیت کو سمجھنے کے لیے یا کسی موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو کلیکٹ کرنے پڑیں گی مختلف صورت آیتوں سے وہ ٹاپک کی آیات. جیسے آج آپ لوگ آئے اور میں نے آیتیں کوٹ آگے ڈفرینٹ سچویشنز میں نے بیان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ آپ کو وہ آیتوں کی ایک ربط بنے گی اور ایک ٹاپک سامنے آ جائے گا. تو ہسٹری میں بھی ایسی ہوا، مگر وہ فائنل نہیں ہے کیونکہ اللہ حی القیوم ہے، وہ چینج کرتا رہتا ہے اپنے مکان آیات کے، بالکل چینج کرتا رہتا ہے خود. تو وہ ایک ترتیب ایک ہوئی بھی قرآن تو ہے ہمارے پاس، جیسے سورہ فاتحہ سے سورہ ناس سے اسے قرآن ہی کہہ رہے ہیں اور ہم تراویح میں اسی طرح پڑھتے ہیں. لیکن کوئی موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو پھر وہ نکال کے پڑھنا پڑے گا. تو اس کا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ترتیب قرآن کی جب کہیں گے آپ تو یہی کہیں گے جو اس وقت موجود ہے ہمارے پاس سورہ فاتحہ، اور اس کا پروف میں آپ کو دکھا رہا ہوں. البقرہ 2 اس کی 23 آیت ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اس سے شک میں ہو، مبتلا ہو، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس کی مثل کی کوئی ایک صورت کے ساتھ آؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. بڑے غور سے سنیے، میتھمیٹکس کس کی اچھی ہے، بہت غور سے سنیں. اب سورہ ہود 11ویں صورت ہے، اس کی 13 آیت میں اللہ کہتا ہے ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات
وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس نے گھڑ لیا، کہہ دے اس کی مثل کی گھڑی ہوئی 10 صورتوں کے ساتھ آؤ اور پکار لو اللہ کے علاوہ جو تمہاری استطاعت ہے اگر تم سچے ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے، اس میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں، ادھر میری طرف دیکھیں پلیز۔ بقرہ دوسری صورت ہے، البقرہ 2 دوسری صورت ہے، اس میں کہہ رہا ہے ایک صورت کے ساتھ آؤ، 2 میں کہہ رہا ہے ایک صورت کے ساتھ آؤ، 11ویں 5 اور 10 11ویں 11واں صورت، 11 صورت ہو گئی، اس میں کہہ رہا ہے 10 صورت کے ساتھ آؤ، 2 میں کہہ رہا ہے ایک صورت کے ساتھ آؤ، 11 میں کہہ رہا ہے 10 صورت کے ساتھ آؤ۔ کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ ہاں صحیح تو کہہ، زور سے بولیں پلیز۔ کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ رہی ہے دوسری صورت میں اس لیے کہہ رہا ہے ایک، کیونکہ اس سے پہلے ایک ہی اتری ہے، اب جب 11ویں پہنچے تو 10 کہہ رہا ہے، 10 اتر چکے ہیں۔ سمپل ہوتی ہے لیکن آدمی غور نہیں کرتا ہے۔ دوسری صورت میں اس لیے کہہ رہا ہے کہ ایک پہلے آ چکی ہے تو کہہ رہا ہے ایک صورت کے ساتھ آؤ، اب 11ویں پہنچا اللہ تعالیٰ، پھر وہ کہہ رہے تو اس نے خود گھڑ لیا، ان لوگوں نے الزام لگایا، تو اللہ کہا تو اس کی 10 گھڑی بھی تم لے کے آ جاؤ 10 میں، یعنی یہ اگر گھڑی بھی ہے 10 تو کہہ رہے تم 10 لے جاؤ۔ تو اس کے معنی قرآن کی ترتیب اللہ نے پریزرو ایسے کر رکھی ہے۔ اچھا اور دیکھیے اب یہ بھی قرآن میں یہ بھی بتانا کہ قرآن میں ڈیویژن اللہ نے خود کر رکھی ہے۔ سورہ الاسراء 17 کی 106، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن پڑھائی جسے ہم نے فرق کیا تاکہ تو اسے لوگوں کے اوپر وقفے سے پڑھے، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر نازل کرتے ہوئے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تو ایسا پریزرو کر دیا 2 اور 1 کہہ کے، لیکن سچویشنلی مختلف سچویشن میں قرآن میں سے، کتاب میں سے، جیسے یہ تو پریزرو ایسے ہی ہے، لیکن اس میں سے مختلف وقت میں اللہ کہہ رہا ہم نے فرق کر دیا کتاب قرآن کے اندر تاکہ تو اس کو تھوڑا وقفے سے پڑھے، یعنی کہ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ الگ الگ فرق کر کے آئے گی۔ یعنی اگر ہم پڑھ رہے ہیں آج جیسے ہم نے اگر پڑھا کتاب کو تو اس کی کتاب کی ہم نے مختلف آیتیں نکالی، تو اللہ خود فرق کر رہا ہے قرآن کو تاکہ وہ لوگوں کو رسول یا اتباع رسول میں آدمی جو اس کے ساتھ یہ ہوگا عمل وہ پڑھ کے سنائے۔ آگے سورہ نیل 16 میں 101 میں کہتا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب ہم آیت کی جگہ آیت سے بدل دیتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کرنا چاہتا ہے، کیا نازل کرے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، وہ کہتے ہیں اس نے خود گھڑ لیا، بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ میں جیسے بتا رہا ہوں آیت کی ایک جگہ ہے، قرآن مجید میں ایک آیت کی ایک جگہ ہے، اس کا مکان ہے وہ، اس آیت جیسے ہم نے دیکھا قرآن ہم نے پڑھ لیا سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک آیتیں اپنی اپنی جگہوں پر ہیں، لیکن اس کا مکان اس جگہ سے اگر آیت کی جگہ پہ میں نے سورہ بقرہ کی پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ احزاب کی پڑھی، پھر میں نے فلانی آیت پڑھی، ایک مثال ہے، تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے ہم جب بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت، واللہ اعلم بما ينزل، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کرنا چاہ رہا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، لوگ کہتے ہیں اس نے خود گھڑ لیا، اللہ کہہ رہا ہے بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ آیت کا بدل کر آیت آنا دوسری صورت سے آگے دوسری صورت کسی اور صورت میں آیت کا اللہ بدلتا ہے جگہ، تاکہ اللہ جانتا زیادہ ہے کہ کیا نازل ہو رہا ہے، کیا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو سننے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے جب وہ سن رہے ہوتے ہیں غور سے کہ ایک بات کے بعد دوسری بات اور ایک بات کھلتی چلی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے آج کتاب کا اگر موضوع لیا تھا، اگر آپ غور سے سن رہے تھے تو آہستہ آہستہ کتاب کی جو آیتیں سامنے آتی گئیں وہ ایک موضوع کے مطابق آئے، آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اس طرح قرآن اگر آپ شروع سے آخر تک پڑھیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچویشنلی آیت بدل کے انہوں نے بتائی تھی آیتیں، جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ شان نزول تھا، عالم دین کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ انہوں نے سچویشنلی آیتیں بتائی تھی۔ اور اللہ بھی کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو فرق کر رکھا ہے تاکہ تو لوگوں پر وقفے سے پڑھے۔ تو قرآن مجید میں یہ پروف ملتا ہے قرآن ایسے ہی اسٹیبلش ہے سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک، جو ہم تراویحوں میں اس کی ریویژن کرتے ہیں، لیکن جب کوئی موضوع ہے کوئی بات کرنی ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرتا ہے اور بدلتا ہے آیت مکان جگہ، اس کو پتہ ہے کیا نازل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ابھی آپ برادر محمد شیخ سے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر رہے تھے۔
اور اس کے ساتھ ہی ہم اب اختتام کرتے ہیں اس تقریب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.